ناظرین، میں مجاہد الاسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی ڈاٹو میرر یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پچھلے 400 سال میں ہر صدی اس روئے زمین میں ایک مہاماری لے کر کے آتا ہے۔ اس صدی نے بھی کووڈ-19 لے کر کے آیا۔ 1720 میں پلیگ لے کر کے آیا، 1820 کولورا لے کر کے آیا، 1920 اسپینش فلو لے کر کے آیا، اور 2020 کووڈ-19 لے کر کے آیا۔ ناظرین، ساتھ ہی ساتھ ہمارا رمضان المبارک کا مہینہ بھی آ گیا ہے، اور ہم سب رمضان المبارک کے اخیر میں عید الفطر کافی ہرش الاس کے ساتھ مناتے ہیں، لیکن اس سال جو ہم کرونا وائرس مہاماری کا جو جھیل رہے ہیں، ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ہم تمام لوگ یاد کریں کہ اس سال کے جو عید ہے ہم سادگی سے منائیں گے۔ اس وجہ کر آج کے ایپیسوڈ میں میں نے دو عظیم اسلامک اسکالر حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم اور امیر شریعت حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب دامت برکاتہم کا کچھ کلپ میں نے آپ کے سامنے لے کر کے آیا ہے۔ آپ ان کلپوں کو دیکھیں اور ان کے باتوں پر عمل کریں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر ویسا ہی ہوگا جیسے کہ 30 مارچ کو حضرت نظام الدین کے ذریعے سے کس طرح سے پورے وشو میں، پوری دنیا میں ہم مسلمانوں کو رسوا کیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کرونا وائرس چین کے یوہان شہر سے نہیں، کرونا یوہان شہر کے سی فوڈ مارکیٹ سے نہیں، بلکہ کرونا وائرس حضرت نظام الدین سے اور حضرت نظام الدین میں تبلیغی جماعت جو شامل ہوئے ان کے ذریعے سے پورے وشو میں یہ کرونا وائرس پھیلا ہے۔ ان کو ایک بار پھر موقع مل جائے گا کہ عید الفطر کے موقع پر، کہ جس وقت ہمارے ماں اور بہنیں اور ہمارے اسلامک سمبولک مسلم لوگ بھائی اور بہنیں جب یہ مارکیٹوں میں جائیں گے تو ان ظالم میڈیا والوں کے کیمرہ ان کو اپنے کیمرے پر قید کریں گے، اور پھر دنیا کو یہ دکھائے گا کہ دیکھو ہمارے پردھان منتری جی نے کس طرح سے کووڈ-19 کو کنٹرول میں کیا تھا، کس طرح سے ہمارے ڈاکٹروں نے، ہمارے نرسز نے، ہمارے پیرامیڈیکل اسٹافس نے، ہمارے پولیس فورسز نے اپنے جان کے بازی لگا کر کے کس طرح سے کووڈ-19 کو کنٹرول کیا تھا، کرونا وائرس کو کنٹرول کیا تھا۔ لیکن یہ مسلمان کرونا جہاد کے ذریعے کس طرح سے پورے دیش میں کرونا کو پھر سے پھیلا دیا۔ دیکھیے یہ کرونا وائرس کو کس طرح سے پھیلا دیا، اس طرح سے ایک ریموٹ ایسا پوری دنیا میں پھیلائے گا اور ہم پھر پوری دنیا میں ایک پر رسوا کیے جائیں گے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے ان علماؤں کی ویڈیو کلپ کو آپ دھیان سے سنیں اور اس پر عمل کریں۔ اب مجھے یاد آئی ہے تو میں اور بھی عرض کر دوں، اس بار کتنا اچھا ہو کہ جو لوگ اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے نئے کپڑے بنوا بھی سکتے ہیں وہ بالکل نہ بنوائیں۔ نئے جوتے، نئے موزے، نئے کپڑے، نئی بیڈ شیٹ، نئے پردے، پتہ نہیں کیا کیا لوگ اہتمام کر لیتے ہیں۔ میری بہت مخلصانہ گزارش ہے، آپ سب طے کر لیجئے، اپنے بچوں کو بٹھا کر ان کو سمجھا کر، پھر بچوں تم لوگ عید میں نئے کپڑے ضرور پہنتے تھے، انشاءاللہ آئندہ کبھی پہنو گے، بچوں خوشی سے اجازت دے دو، اس بار جو پیسے تمہارے کپڑوں پر خرچ ہوتے، جوتے موزے پہ خرچ ہوتے، وہ ان پیسوں سے کسی پریشان حال گھرانے کو ہم تمہاری طرف سے سپورٹ کر دیں، کچھ خدمت کر لیں، بچے خوشی سے اجازت دیں گے، اس طرح بچوں کی تربیت بھی ہو جائے گی۔ آپ سب سے گزارش ہے، اور اس میں آپ کی دوسرے پہلو سے حفاظت بھی ہے، کیونکہ جہاں اعلان کیے جا رہے ہیں کہ اب دکانیں کھلیں گی، وہاں ایک دم سے بھیڑ بہت تیزی کے ساتھ
بڑھ رہی ہے یا بڑھنے کا خطرہ ہے، اس سے جس طرح کے خطرے ہیں اس سے آپ واقف ہیں، اس سے بھی آپ بچ جائیں گے۔ آپ بالکل اس مرتبہ ارادہ کر لیجئے کہ عید کے نام پر کوئی خریداری نہیں کرنی۔ شاید اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے، ترس آ جائے، آپ کی یہ ادا پسند آ جائے، اور آپ کو اپنے ملکوں کی خدمت، اپنے عوام کی خدمت، عام انسانوں کی خدمت کے لیے اللہ قبول کرے۔ پوری دنیا میں اس وقت ایسی امت کی ضرورت ہے جو اپنے لیے کچھ نہ سوچے، وہ دوسروں کی خیرخواہ بن جائے۔ جس دن دنیا کو ایسی امت پھر سے مل جائے گی جیسے پہلے کبھی ملی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو اسی امت کے قدموں میں ڈال دیں گے۔ رمضان کے لیے خریداری کرنے والے، عید کے لیے خریداری کرنے والے بغیر کچھ سوچے سمجھے مارکیٹ میں زیادہ سے زیادہ آنا جانا شروع کر دیں گے۔ اور یاد رکھیے، یہ کیفیت، یہ بات پھر دوبارہ کرونا کو بڑھانے کی طرف ایک قدم ہوگا، اور پھر میڈیا آپ کو بدنام کرے گا کہ مسلمانوں کی وجہ سے یہ مرض پھیل رہا ہے اور بڑھ رہا ہے۔ اس معاملے کو پورے ملک میں میڈیا نے جس طرح غلط طریقے پر بے ایمانی کے ساتھ مسلمانوں سے جوڑ دیا ہے، وہ شرمناک بھی ہے اور پوری ملت کی توجہ کے لیے ضروری بھی ہے۔ ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے کسی درجے میں کسی کو غلط فہمی پیدا ہو جائے۔ بازاروں میں بھیڑ لگانا، دکانوں پر بھیڑ لگانا بالکل غلط ہے، اور میں بالکل نہیں سمجھ رہا ہوں کہ مرکزی حکومت نے اس قدر جلد کیوں دکانوں کو کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بے شک مرض پر تھوڑا سا قابو پایا گیا ہے، لیکن ابھی مرض کی جو نوعیت ملک کے اندر ہے اور جو عالمی ادارے نشاندہی کر رہے ہیں، ہمارے وطن عزیز میں کرونا کے پھیلنے بڑھنے کی امید بہت زیادہ ہے۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں رہیں، رمضان کی عبادتوں میں مشغول رہیں، بازاروں میں گھومنے سے پرہیز کریں، دکانوں میں جانے سے پرہیز کریں، اور ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے، اور میں دل سے یہ محسوس کرتا ہوں اور آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ خود، آپ کے گھر کے لوگ، آپ کے بچے پرانے کپڑے میں عید کی نماز ادا کر لیں اپنی اپنی جگہوں پر۔ یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس بات کے کہ آپ بازاروں میں گھومیں اور خریداری کریں۔ مصلحت اسی میں ہے، عقل کا تقاضا یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو گھروں میں محدود رکھیں اور اللہ کے سامنے سر جھکائیں، اللہ سے مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے غلطیوں پہ توبہ کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ، مسجدوں کے دروازے ہمارے لیے کھول دیجیے۔ اور یہ یاد رکھیے، جب یہ مرض بالکل قابو میں آ جائے گا تبھی مسجدوں کے دروازے کھلنے کے امکانات ہیں۔ اس لیے گھر میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر کے
اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہوئے مسجدوں کے دروازے کے کھلنے کی دعا پورے اخلاص پوری للہیت کے ساتھ کرنی چاہیے۔ بازاروں میں گھومنے کی روایت کو ختم کیجیے۔ خریداری کا سلسلہ بے حد ضروری سامان خریدنے کی حد تک محدود رکھیے۔ اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں لگائیے، انشاءاللہ پورے ملک سے یہ مصیبت دور ہو جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔